वेलकम बैक टू माई चैनल। एक और व्लॉग के साथ असद लाशारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे गुज़िश्ता एक हफ्ते से सिंध में एक अजीब व गरीब किस्म का सियासी बहस चल रहा है, जिसका कोई सर पाँव नहीं लेकिन मुसलसल चल रहा है, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर चल रहा है। सो उस हवाले से बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी मेंटल प्रॉक्सिमिटी कह लें या प्रॉक्सिमिटी भी कह लें। सो मैं यहाँ बसता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो इस हवाले से सिंध के सियासी मौज़ूआत पर बातचीत करना ज़रूरी है। सो आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते GM सैयद की बर्थ एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट की गई, उसके मौके पर जो उसके चाहने वाले थे हज़ारों की तादाद में हर साल सन जाते हैं, वहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं और जल्द से जुलूस होते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं। सो इस बार भी हुआ, और इस बार का एक कंट्रोवर्सी हुई कि GM सैयद की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर कुछ हामियों ने मोदी की तस्वीर ले आए। जो कि एक काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मोदी ख़ुद एक इंतहा पसंद है। ये GM सैयद के नज़रियात और ख़यालात की तौहीन थी एक लिहाज से। उसकी तो कोई भी एक सियासी शऊर रखने वाला इंसान हिमायत नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की एक अलग नज़रियात और ख़यालात थे। लेकिन ये भी बहस था, लेकिन उस बहस के अलावा एक और बहस था जो फ़िरोज़ा लाशारी के कमेंट्स के बाद और जो वहाँ पर सन में तकारीर हुई, उसके बाद जो फ़िरोज़ा लाशारी ने रद्द-ए-अमल दिया था, उसके बाद जो एक बहस चला है, उसकी मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम उस पर बात करेंगे। वहाँ तकारीर हुई और कुछ कहा गया, फिर एक कंपैरिज़न जो अब चल रहा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा लीडर था या GM सैयद या फिर रसूल बख्श फलीजो। ये सियासी रहनुमा थे सिंध के, तीनों अजीम रहनुमा थे और तीनों की अपनी अपनी खिदमात हैं और अपने अपने शोबों में, मतलब कि अगर कोई मुल्की लेवल पर सियासत कर रहा था, कोई लेफ़्ट की कर रहा था या फिर कोई कौम परस्ती वाली कर रहा था। एक अलग अलग दायरे में रहते हुए वो अपनी सियासी जमातें चला रहे थे और सियासत कर रहे थे। अब उनके दरमियान मुकाबलेबाजी करना मेरे ख़्याल में ये गलत होगा। और जहाँ तक मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चिढ़ दिला रही थी और जो बुरा लगती है, ठीक है, आप किसी सियासी जमात के कारकुन हो सकते हैं, और ये सिर्फ सिंध की जमातों का मसला नहीं है, और ये पूरे पाकिस्तान में एक अज़ाब है। ऐसे हम भीड़ में जैसे कोई और काम कर रहा है तो हम भी वही करते हैं। वैसा ही हमने करना है, क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो हम एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, हम उनसे उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, ये हमें डर खौफ होता है। हम भी किसी न किसी सियासी जमात में शामिल हो ही जाते हैं एक लिहाज से। जो सिंध की सियासी सूरत हाल है, तो यहाँ पर जो फ़िरोज़ा लाशारी है वो मीर मुर्तज़ा की पार्टी शहीद भुट्टो से ताल्लुक़ है उसका, और बाकी जो दो या दीगर कौम परस्त हैं, उनका एक वो है पूरा एक उनकी तो पता नहीं कितनी जमातें हैं। अब किस गुरोह से किसका ताल्लुक़ है, ये भी एक मुश्किल होता है, क्योंकि कब किसकी कहाँ वफ़ादारी बदल जाए कारकुन की, तो ये पता नहीं चलता, क्योंकि ख़यालात और नज़रियात एक ही होंगे, लेकिन बस थोड़ी नाराज़गी हो गई, जमात बना दी। इसलिए अब हर ज़िले में कोई ना कोई कौम परस्त जमात अलग होती ही होती है। ये एक सूरत हाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला है ना, वो है शख्सियत परस्ती, जिसने बेड़ा गर्क किया है सिंध की सियासत का। एक कहा जाता था कि सिंध में सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाले सियासी कारकुनान हैं, लेकिन क्या सिंध के सियासी ज़्यादा शऊर रखने वाले कारकुनान में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं कि वो अपने लीडरान के ख़िलाफ़ कुछ सुन सकें, कुछ बर्दाश्त कर सकें? अगर कोई किसी ने गलत कह भी दिया है तो आप उसको दलील से जवाब दें, ना कि बदज़ुबानी, बदअखलाक़ी, बदकलामी से दें। ये क्या उनके सियासी रहनुमाओं ने उनकी तरबियत यही की है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप समझते हैं कि इस तरह आप अक़ीदत परस्ती, शख्सियत परस्ती को समझते हुए आप समझते हैं कि ये सियासत है, तो ये मेरे ख़्याल में सिंध के लिए नुकसानकार है, और सिंध के बिलखुसूस जो नौजवान सियासी कारकुनान हैं उनके लिए नुकसानदेह है। अगर फ़िरोज़ा लाशारी किसी कहती है और अगर तकारीर करने वालों को कुछ कहती है, वो एक अलग वो है, तो भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्फाज को देखभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अल्फाज का चुनाव हमेशा एक मानी ख़ेज़ होता है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर या फिर वो GM सैयद के लिए भी कह रही हैं तो ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। इख्तिलाफ़ हो सकता है, सियासी इख्तिलाफ़ रखें, उनके नज़रियात से इख्तिलाफ़ रखें और फ़िक्री इख्तिलाफ़ रखें, लेकिन ये ना हो कि इख्तिलाफ़ की आड़ में आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें या किसी को ज़लील करने की कोशिश करें, या फिर GM सैयद के चाहने वाले हों तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बदकलामी करें या बद अखलाक़ी करें, बदज़ुबानी करें, और
نازیبہ زبان استعمال کریں، تو یہ شاید میرے خیال میں غلط ہے۔ جو ایک بحث ہونا چاہیے وہ یہاں نہیں ہو رہا، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، یہاں ہو رہا ہے شخصیت پرستی کی بنیاد پر۔ بھائی وہ سیاسی رہنما تھے، وہ آپ جیسے ہم جیسے انسان تھے، لیکن ان میں کچھ صلاحیتیں تھیں جو ہم سے زیادہ تھیں، زیادہ بہتر تھیں، سو اس لیے انہوں نے ایک مقام مرتبہ حاصل کیا۔ سو اب ہم ان کے کارکنان کہہ لیں، جو چاہنے والے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن کیا شخصیت پرستی ان میں موجود تھی؟ وہ بھی تو کسی کے کارکنان رہے ہوں گے، وہ ان کی بھی کوئی انسپریشن رہی ہوگی، سو کیا وہ بھی شخصیت پرست تھے؟ تو یہ سوچنا چاہیے۔ وہ کبھی اس چیز کے شاید حامی بھی نہ ہوتے، حمایت بھی نہ کرتے، لیکن انفارچونیٹلی اب جو سیاسی تربیت ہونی چاہیے وہ سندھ میں نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ چل رہا ہے شخصیت پرستی کا عروج۔ اور چاہے اگر آپ فیڈرل پر دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں دیکھ لیں، تو یہ پورے کا پورا ایک عجیب المیہ ہے کہ ہم شخصیت پرست بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنے لیڈر سے سوال پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی، ہم ان کی جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، بس یہی ایک لاجک ہے، اور یہی ریزن دیا جاتا ہے کہ وہ میرا رہنما ہے، میرا سربراہ ہے، تو میں اس کے کیسے کیڑے نکالوں؟ بھائی کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر غلطیاں کر رہا ہے تو نکالو، بات کرو، ورنہ یہ تباہی تو ہے ہی، سیاسی حوالے سے، سیاسی اعتبار سے آپ اپنا تو نقصان کر رہے ہیں، اور اپنے جو رہنما ہے اس کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جب اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کیسے اپنی اصلاح کرے گا؟ وہ تو ایک اس کے اندر ایروگنس رہے گی، وہ ایک عجیب قسم کا ایک ڈکٹیٹر بن جائے گا۔ سو ضروری ہے کہ اپنے لیڈر پر اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ برداشت کریں، شہباز گل نہ بنے، ان کی طرح حد سے زیادہ چاپلوسی نہ کریں، اخلاق سے گریں نہ۔ سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن رہیں، جہاں غلطی ہوتی ہے اپنے لیڈر کو بھی بولیں، اور دوسرا کر رہا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں۔ باقی اخلاق سے گریں گے، اخلاقیات سے گری ہوئی زبان استعمال کریں گے، تو شاید میں کسی کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ سو میرے لیے اس پر وہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور میں شروع سے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمدردیاں کیوں نہ رکھیں، کسی بھی سیاسی رہنما کو اپنی انسپریشن کیوں نہ بنا لیں، لیکن اتنی انتہا پر نہ جائیں کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں، اس پر کلمہ پڑھ لیں، اس کی غلطیاں آپ نظر انداز کر دیں کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ رہنما ہے۔ سو یہ تو کوئی منطق نہیں ہوتی۔ جب منطقی بات ہوگی، جب دلیل سے بات ہوگی تو شاید ایک اچھا ماحول بنے گا۔ اگر بات ہوتی کہ اچھا ہم کمپیئر کرتے ان تینوں شخصیات کا، جو ذوالفقار بھٹو کی سیاست کا اور طرز سیاست، جی ایم سید کی طرز سیاست، اور رسول بخش پلیجو کی طرز سیاست، تو شاید ایک بات بنتی کہ ان کی طرز سیاست پر بحث ہوتی کہ انہوں نے سندھ میں کتنا لوگوں کو ایک شعور دیا، اور سندھ میں کتنا ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا، تو شاید ایک بات بنتی۔ اب یہ کہنا کہ بس فتوے جاری کرنا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا تھا، وہ تو 2 کا لیڈر تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تو صرف سندھ کا لیڈر تھا، یہ تو پھر ایک ضلع کا لیڈر تھا، اور کوئی کہنا کہ وہ پوری دنیا کا لیڈر تھا، تو یہ میرے خیال میں غلط ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ ضلع سطح کا لیڈر کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایک اپنا ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ کسی کو یہ کہہ کر کسی کی توہین نہیں کر سکتے وہ صرف سندھ کا لیڈر تھا۔ ایک سیاسی شعور رکھنے والا جو کارکن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے تیار رہتا ہے، ہر طرح سے اپنے لیڈر کا دفاع تو کرتا ہے، لیکن جہاں غلطی ہوتی ہے لیڈر کو بتاتا بھی ہے۔ سو اس غیر منطقی بحث سے بھائی گریز کریں، اپنے آپ کو اتنا تو قابل بنائیں کہ آپ اپنے لیڈر کی غلطیاں، خامیاں اسے بتا سکیں، اسے بول سکیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، اور جو آپ کے لیڈر نے غلطیاں کی ہو آپ اسے تسلیم کر سکیں، کہہ دیں کہ بھائی انسان تھا، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ یوں ہی ڈھیٹ بن جائیں اور بد اخلاقی کریں، بد کلامی کریں، انتہا پر جائیں، تو یہ سندھ کا سیاسی شعور نہیں ہوتا، یہ پھر جہالت ہوگی کہ آپ ذہنی غلام بن چکے ہوں گے، پھر اپنے لیڈرز کے اس غلام بن چکے ہوں گے، ان سے جو عقیدت ہے پھر اسی کے اس میں آپ رہیں گے۔ آپ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی اچھا ایک ماحول بنے جس میں آپ صحیح سے ایک بات کر سکیں، ایک دوسرے کے خیالات و نظریات سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی آپ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ سو یہی تھا بھائی آج کا ولاگ، اور اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے پھر گزارش ہے اگر آپ سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں
اور سیاست کے طالب علم ہیں یا میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بھائی جو بھی سیاسی رہنما ہو آپ اس سے ضرور پیار و محبت عقیدت رکھیں، لیکن شخصیت پرستی پر نہ جائیں، انتہا پر نہ جائیں کہ اس کی غلطیاں بھی آپ کو اچھائیاں دکھنے لگیں۔ اس سے گریز کریں اور پارٹیسپیٹ ضرور کریں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جس سے آپ اپنے جو مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر اپنے لیڈر سلیکٹ کریں، الیکٹ کریں، ان کو ایک آگے لائیں جو آپ کی سطح کے ہوں، آپ کے علاقوں کے ہوں، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اوپر سے لوگ آئیں گے، سردار وڈیرے نواب جو بھی ہیں وہ آپ پر حکمرانی کریں گے۔ اگر آپ نے اپنا جو چال چلن ہے، طور طریقہ ہے، نہیں بدلا تو یہ ہوتا رہے گا۔ پھر جو شہید بھٹو کی پارٹی ہے پھر وہ یہی لاڑکانہ تک محدود رہے گی، اور لاڑکانہ غنوہ بھٹو کے گھر تک محدود رہے گی، اور یا پھر جی ایم سید کی جو چاہنے والے ہیں ان کا جو ابھی موجودہ سلسلہ چل رہا ہے، جو ایک انتہا پر جا رہے ہیں، جو اس کے کچھ چاہنے والے ہیں، میں پورے کے پورے نہیں کہہ رہا، جو کچھ چاہنے والے انتہا پر جانا چاہتے ہیں، سو اس کا بھی کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ انتہا کوئی حل نہیں ہوتی۔ مودی خود انتہا پسند ہے، جو اسے بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، وہ خود قاتل، آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو یہ جیم سید کی اس کے خلاف ورزی ہے۔ سو بھائی آپ کو بھی تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ سو باقی ایک اور لیڈر ہے رسول اللہ پلیجو صاحب، اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھٹو اور اس کے درمیان اگر وہ کروں گا تو میں رسول اللہ پلیجو کی طرف جاؤں گا۔ سو میرے لیے شاید بہت زیادہ وہ تھا، میں اپنی اگر اس کو دیکھوں گا، اگر میں اپنے آپ کو اگر رکھ کر دیکھوں عام سیاسی کارکن کے حساب سے، تو میرے لیے وہ شاید زیادہ بہتر ہے۔ چلیں فی الحال یہی تھا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔